آج کی اس تقریب میں اردو خطاب کے لیے جماعت خمسہ کے طالب علم محمد فردوس سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور جشن یوم آزادی کی مناسبت سے اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، تمام قسم کے درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے ہے۔ تشریف فرما مشفق و مربی اساتذہ کرام، غیور ساتھی، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے مدرسہ خانقاہ جامعہ عرفیہ سید سرابہ میں جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر میں اپنی طرف سے اور اپنے مدرسے کی طرف سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنے تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور جشن یوم آزادی کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دوستو، تاریخ کی اوراق کا گردان کرنے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھا، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمران کو بے دست و پا کر دیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور شفاقانہ کارروائیں کی جس سے چنگیز اور ہلاکو کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت غری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا کہ انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے سپہ سالار کے دانت کھٹے کر دیے گئے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اور لاکھوں قربانیوں کے بعد بالآخر وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ انگریز ہمارے ملک کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا۔ الغرض کے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ میرے دوستو، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن کچھ قومی سطح کے تہوار بھی ہیں جن کو تمام مذاہب کے لوگ مناتے ہیں۔ ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن اور سن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم اس کو یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں 15 اگست 1947 کا دن نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو 200 سال کی غلامی کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن یوم آزادی کے نام پر بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، گویا اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار کی ہے، ایک نیشنل فیسٹیول کی ہے، اور اس دن کو ہم تمام ہندوستانی مل جل کر اس تہوار کو مناتے ہیں اور اپنے تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہم تمام قوموں کی قربانی ہے۔ میرے دوستو، آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے کئی گنا بہتر ہے۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ملک کے باسی ہیں، لیکن یہ آزادی ہمیں ایسے ہی تو نہیں مل گئی، بلکہ اس آزادی کے لیے ہم تمام ہندوستانی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دیگر تمام مذاہب کے لوگ اپنی جان و مال، اپنی اولاد، اپنا گھر وال لٹا کر، حتیٰ کہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر ہم نے ہندوستان کو آزاد کیا تھا، اور یہ عہد کیا تھا کہ ہم رہے نہ رہے، ہمارا وطن سلامت رہے۔
جبکہ انگریزوں کے تاریخ دانوں نے بھی لکھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا اگر یہاں ایکتا و اکھنڈتا اور اتحاد و اتفاق نہ ہوتا۔ آج ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج پھر ضرورت ہے ایکتا و اکھنڈتا کی، اتحاد و اتفاق کی۔ تو آئے ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپسی بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک ترنگے کے نیچے آ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگ ہمیشہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو کھلے رکھیں گے۔ ہندو ہندو، ہندو مسلم، ہندو سے مسلم دور نہیں، کوئی کسی کو تھاپڑ مارے یہ ہم کو منظور نہیں۔ یہ بھی گال ہمارا ہے، وہ بھی گال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے۔ اور ہم دونوں کو لڑوانے والے ذہن کے کتنے گندے ہیں، تم میں ہم میں فرق ہے کیا، ہم ایک خدا کے بندے ہیں۔ اور خون بلال تمہارا ہے اور خون بلال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے، بھارت خوشحال ہمارا ہے۔ جے ہند، جے بھارت، ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔